بہت سارے لوگ قرآن پاک سنتے ہیں، روزانہ سنایا جاتا ہے، اس کے حروف بھی تلاوت کیے جاتے ہیں، معانی بھی بیان کیے جاتے ہیں، تفسیر پر بھی بات ہوتی ہے، لیکن لوگ اثر پذیر نہیں ہوندے، اثر کوئی نہیں لیندے۔ بلکہ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ خود نبی پاک علیہ السلام نے ابو جہل کے سامنے قرآن مجید پڑھا، لیکن وہ تین راتیں چھپ کے قرآن حضور کا قرآن سنتا رہا، پر اس نے اثر قبول نہیں کیا۔ ابو لہب نے اثر قبول نہیں کیا، عتبہ عتیبہ اور دیگر بہت سارے کفار تھے جن پر اثر نہیں ہوا۔ ایسے سمن بکمن امی لوگ ہیں کہ جن کے سامنے خود نبی پاک علیہ السلام اس کی تلاوت کرتے رہے، ان پر اثر نہیں ہوا، تو قرآن نے خود اس بات کا جواب دیا، خود قرآن مجید نے اس کا جواب دیا۔ فرمایا بات یہ ہے کہ ان فی ذلک لذکر لمن کان لہ قلب، فرمایا بے شک قرآن مجید اس بندے کو نصیحت دیتا ہے جس کے پاس دل ہوتا ہے، جس کے پاس ان فی ذلک لذکر، بے شک اس میں نصیحت ہے، قرآن مجید میں نصیحت ہے کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، جس کے پاس دل ہے، اور جس کے پاس دل ہی کوئی نہیں۔ درد اگرچہ جاں گزل ہے، میں کیا کروں میرا دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا۔ دل جو ہوتا ہے اس میں دھڑکن بھی ہوتی ہے، تو جس کے پاس دل ہی نہ ہو، پتھر ہو، اس پہ کیسے اثر کیا جائے؟ دیکھیں نا، بارش روز برستی ہے نا جی، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ فرش پر گھاس اگ گئی ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ گھاس وہاں اگے گی جہاں زمین زرخیز ہوگی۔ اگر کسی نے پلستر کرا لیا، چپس کرا لی، پتھر لگا لیا، تو وہاں بارش کا اثر نصیحت اس کے لیے ہے جس کے پاس دل، اور جس کے پاس دل ہی کوئی نہیں۔ اقبال کہنے لگے زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں، انہوں نے دل ہی کوئی نہیں۔ وہ پھر مشورہ دیا، کہنے لگے دل بیدار پیدا کر، زندہ دل، کہ دل خبیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ دل جو ہوتا ہے نا، اس کی حکومت ہے انسان کے اپنے وجود پر۔ دل نہ کر رہا ہو تو بڑا ضروری کام بھی نہیں ہوتا، اور اگر دل کرے تو جس کی بالکل ضرورت نہ ہو وہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے حکومت کس کی ہے؟ دل کی۔ میرے نبی پاک نے فرمایا، اس کو بخاری مسلم میں فرمایا، تمہارے وجود میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا تو سارا وجود صحیح ہو گیا، اگر وہ بگڑ گیا تو سارا وجود۔ تو یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ فرمایا تمہارا دل ہے، اس کی اصلاح پہ توجہ کرو، اس پر توجہ دو۔ دل بڑی قیمتی چیز کا نام ہے۔ ہمارے زمانے میں یہاں دل پتھر ہے، اللہ ماشاءاللہ، یہاں دل سخت ہے، یہاں دل بجے سے۔ وہ جو بیدار دل لوگ ہوتے تھے نا، جو بیدار دل لوگ، اسی کا ترجمہ تھا زندہ دل لوگ، جو معاشرے کو حسن بانٹتے تھے۔ خبیدہ دل لوگ ہوتے تھے۔ ہمارے ہاں آج دلوں کی حالت، یہ آپ حالات دیکھتے ہیں نا روز، کہ ایک آدمی نے ایک دفعہ بھی ملک کو لوٹا، پھر لوٹا، پھر لوٹا، پھر لوٹا، اسے خیال ہی نہیں آیا۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ وجود زندہ ہے، دل مردہ ہے۔ جب دل میں رمق ہوتی ہے نا، تو پھر کسی ایک آدمی کی بد دعا بندہ برداشت نہیں کرتا، پھر میری وجہ سے کسی کے چہرے پہ شکن آئے، میری وجہ سے کسی شخص کو تکلیف ہو، میری وجہ سے کوئی آدمی شرمندہ ہو، تو ساری زندگی پھر آدمی اس بات کو پسند، غالباً امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے۔ ایک خاتون ان کے پاس آئی، تو وہ خاتون کہتی ہے میں مریض تھی پیٹ کی، مجھے ہوا بڑی جلدی خارج ہوتی تھی، تو حضرت کی خدمت میں جب وہ عورت آئی تو اس کی ہوا خارج ہو گئی بڑی زور سے، تو وہ شرمندہ ہوئی۔ تو اس نے جب حضرت صاحب سے سوال پوچھا تو حضرت صاحب کہنے لگے کیا کہا؟ کان پہ ہاتھ رکھ کے کیا کہا؟ تو عورت کی شرمندگی دور ہوگی، کہنے لگی لگتا ہے کہ ان کو اونچا سنتا ہے، انہیں نہیں سمجھ آئی کہ میری ہوا خارج ہوئی۔ اس ایک بی بی کا دل رکھنے کے لیے اب یہ نہیں فرمایا کہ مجھے سنا نہیں جھوٹ ہو جاتا، یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے اونچا سنتا ہے جھوٹ ہے، یعنی دوبارہ پوچھ لیا، فرمایا کیا کہا؟ اب اس کی شرمندگی، او بھائی ہمارے ہاں تو لوگ شرمندہ کر کے راضی ہوتے ہیں،
یقین کریں 2-4 آدمی کی گردنیں ہمارے سامنے جھک جائے ہم راضی ہیں. وجہ اس کی کیا ہے کہ دل مردہ ہے. اگر دل زندہ ہو تو پھر بندہ گردنیں جھکا کے راضی نہیں ہوتا، گردنیں اٹھا کے راضی ہوتا ہے. پھر لوگ خوشیاں بانٹتے ہیں، خوشیاں. پھر لوگ دشمن کے مرنے پر بھی جشن نہیں مناتے، پھر بلکہ لوگ احساس کرتے ہیں. میرے بھائی احساس جن قوموں سے چلا جاتا ہے. اقبال کہنے لگے مسئلہ یہ ہے کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. کہنے لگے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو احساس تھا نا دلوں میں، دل ہی کالے ہو گئے. دل مزاج ہی کوئی، دل نہیں سیاہ ہونا چاہیے. میرے عزیز یہ یاد رکھیے، دلوں پہ نقطے لگ جاتے ہیں، دل کالے ہو جاتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، بندہ اسے پتہ ہے ایک آدمی ہاتھ پھیلا کے مانگ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میری بچی بیمار ہے میں مجبور ہوں. چونکہ دل میں درد کوئی نہیں نا، وہ کہتا ہے یہ دکاندار ہے، اس کی فطرت ہے مانگنا، اس کی عادت ہے. ایک آدمی درد بیان کر رہا ہے، ایک آدمی محبوب پاک علیہ السلام کی غلامی پر بات کر رہا ہے. وہ صرف تڑپ نہیں رہا، تڑپانے کی بھی کوشش کر رہا ہے. کہتے ہیں یہ دنیا دار. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اپنا دل کالا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم دل بڑا سخت ہو گیا ہے، حضور میں کیا کروں؟ لگتا ہے کہ طبیعت سخت ہو گئی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. موت کو. ہارون رشید بادشاہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو کہنے لگا حضور کوئی نصیحت تو کرے. فرمانے لگے ہارون رشید تیرے والد کہاں ہیں؟ کہنے لگے قبرستان میں. کا دادا قبرستان، کا پردادا کا قبرستان میں. تو فرمانے لگے بھائی بھی تھا تیرا ایک بڑا، کا وہ بھی قبرستان میں. ایک بیٹا بھی تھا تیرا، کا حضرت جی وہ بھی انتقال کر گئے. جب یہ لفظ ہو رہے تھے نا تو حضرت بہلول دانا فرمانے لگے جس کے گھر کے اتنے افراد قبرستان میں چلے گئے ہوں اسے میں کیا نصیحت کروں؟ اتنے لوگ چلے گئے تو تیرا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو نے نہیں جانا، تیرا جانے کا او پئیاں دس دیاں قبراں جنہاں تے پھول پے، ادھروں کوئی بھی نہیں دیا ہوندا، ادھروں لکھاں گے. تو فرمایا موت کو کثرت سے یاد کر، تیرا دل نرم ہوگا. کہ میرے نبی پاک علیہ السلام سے حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ایک صحابی نے عرض کی حضور میرا دل سخت ہو گیا تو کیا کروں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرو، دکھیوں کے گویا دکھیوں کے پاس بیٹھا کرو، دکھیوں کے پاس، ان کے پاس بیٹھ، تیرا دل نرم ہو جائے گا. اور مشکات میں حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر شے کو زنگ لگ جاتا ہے. کی ہوندا ہے؟ بولو. ہر چیز کو، جو چیز پڑی رہتی ہے زنگ، اسے زنگ. حضور فرماتے ہیں دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو بھی. ہم تو خیر سارے بادشاہ لوگ ہیں، ساڈے تے داغ ہی نہیں نہ سکتا کیونکہ اسی علاج ہی نہیں کرایا. حضور فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. اور ہر چیز کا زنگ اتارنے کا ایک آلہ ہوتا ہے. جب تیرے دل کو زنگ لگ جائے تو اللہ کا ذکر کر، رب تیرے دل کا زنگ دور فرما دے گا. پھر کیا کر، اللہ کا بول تو دیں، پھر اللہ کا نام تو لیں یار، کوئی نہیں ہوتا، بول تو دیں. پھر کیا کرنا ہے آپ نے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے. پھر جا کہیں جا کے اللہ کی رمز یاد کر، اللہ کی ضربیں لگا اس میں. جا کسی کے پاس بیٹھ جو تجھے اللہ کی رمز یاد کرائے. جا کسی کے پاس بیٹھ جو تجھے لا الہ الا اللہ کا سبق پڑھائے. جا الف اللہ چمبے دی بوٹی تے میرے من وچ مرشد لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا تے ہر رگے. یہ نفی اسبات کیا ہے؟ لا الہ نفی ہے، الا اللہ اسبات ہے. الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا تے میری جان پھلاں تے آئی ہو. جیوے مرشد کامل باہو، جیوے مرشد کامل باہو جس اے بوٹی لائی. اور میرے عزیز لوگ علاج کراتے تھے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ہو گیا. فرمایا تو اللہ کا ذکر کر. اس کا مطلب ہے
ذکر سے بھی دل صاف ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے دکھی کے پاس بیٹھنے سے بھی دل صاف ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت کو یاد کرنے سے بھی دل صاف ہوتا ہے۔ آپ تھوڑا آگے ہو جائیں، آگے جگہ ہے نا، تو یہ ادھر دلوں میں جو سختی آتی ہے، میل کچیل آتی ہے نا، پھر نہ کسی غریب پہ ترس آتا ہے، نہ کسی مسکین کا دکھ خیال میں آتا ہے۔ پھر میں نے دیکھا ہے اپنے سگے بھی آنسو بہاتے رہے تو انسان کہتا ہے نہیں اے تے میرے کول کو ڈرامہ کر دے پے دن، یہ تو دھوکہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب دل سخت ہوتا ہے پھر انسان کے رشتے قائم نہیں رہتے۔ پھر چوک میں کچھ لوگ مرے ہوئے بھی پے ہوں تو لوگوں کو اس پر رونا نہیں آتا، کیونکہ دل، لیکن جب دل نرم ہو جائے، جب دل